سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے سفر میں بیت المقدس گیا. وہاں کئی دن تک تجارتی سامان خریدا، تیار کر کے اپنے ملازمین کے حوالے کیا. کچھ چیزیں بچ گئی تھی، میں نے کہا بھی آپ چلے میں لے کے آتا ہوں. فرماتے ہیں کہ وہ لیتے لیتے مجھے اتنی دیر ہو گئی کہ میں نے اندازہ لگا لیا کہ قافلہ نکل گیا، میں پیدل نہیں پکڑ سکتا. تو میں ایک دیوار کے سائے میں آ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری کہ ایک آدمی آیا، اس نے مجھے سلام کیا اور کہا مسافر معلوم ہوتے ہو. میں نے کہا قافلہ چلا گیا ہے، میں بچھڑ گیا ہوں. انہوں نے کہا چلو میرے گھر. کہتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر لے گیا. اپنے گھر میں جا کے بٹھایا، میری بڑی عزت کی تکریم کی اور مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مکے سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی مکہ سے آیا. اس نے کہا تمہارا نام عمر بن الخطاب ہے؟ میں نے کہا ہاں جی عمر بن الخطاب. تم کرشی ہو؟ میں نے کہا ہاں جی کرشی. اس نے کہا بات سنو، میرے پاس الحمدللہ بڑی تیز رفتار اونٹنیاں ہیں. میں آپ کو کل انشاءاللہ ان پہ بٹھا کے تمہارے قافلے میں پہنچا دوں گا، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جہاں اس ملک پر بھی آپ کی بادشاہی ہو، تو مجھے ایک برقع لکھ دو کہ اگر تم باقی اس جگہ بادشاہ بن کے آئے تو مجھ سے میری جائیداد کے کاروبار کے محصولات و ٹیکس نہیں لیں گے. حضرت نے کہا، میں ہنس پڑا. میں نے کہا بھی مجھے تو مکے کا سردار بھی کوئی نہیں بنائے گا، تم مجھے یہاں کا بادشاہ بنا رہے ہو. انہوں نے کہا بات سنو، اگر نہیں بنو گے تو لکھ دینے میں تمہارا کیا بگڑتا ہے، نہ بنے تو نہ بنے. اور اگر میری بات سچی ہوئی تو پھر آپ مجھے وہی برقع لکھ دیں. اس نے برقع لکھا، میں نے دستخط کر کے اس کو دے. ایک دن آپ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا. انہوں نے حضرت عمر کو دیا. حضرت عمر نے جب دیکھا تو فرمایا لال عمر ولال ابنہ، لال عمر ولال ابنہ. اب یہ ملک یا جائیداد نہ عمر کی ہے نہ اس کے بیٹے کی ہے. یہ ہمارا میراث نہیں ہے کہ میں وہ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں یہ چیزیں دے دوں. اس وقت اور بات تھی. اب میں خلیفۃ المسلمین ہوں، خلیفہ رسول اللہ ہوں، میں کیسے زیادتی کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ کی مرضی ہے، آپ نے مجھے لکھ کے تو دیا تھا. میں نے کہا میں نے جب لکھ کے دیا تھا میرے پاس کوئی عہدہ تھا؟ میں تو خود راستہ بھٹکا ہوا تھا. اور میں بھی اس بوڑھے کی تقریب کرو، عزت کرو اور اس کو اچھا لباس دو، جو کچھ ہو سکتا ہے کھانے پینے کے لیے وہ بھی اس کو دو، لیکن میں زمین کو نہیں دے سکتا. میں وہ محصولات تو نہیں معاف کر سکتا، چونکہ یہ عمر کی جائیداد ہے، یہ عمر کے بیٹے کی جائیداد ہے، میں وارث ہوں اس کا.